بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے بڑے بڑے علماء تھے، ان سے ان کی بات سنتے ہیں اور کسی سے تلاوت بھی سنیں گے اور کسی کا بیان بھی مختصراً سنیں گے۔ تو سب سے پہلے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 1977 میں ہوا تھا، اور ان کی بات سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ انہوں نے ختم نبوت کے لیے بہت کچھ کام کیا تھا، تو سنیے ان کی بات۔ میں نہیں سمجھتا جناب مولانا عطا المحسن صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اس خبر کے کہ ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ دعا کرو کہ حکومت یہ مسئلہ فیصلہ نہ کرے، یہ حل نہ ہو تاکہ ہمارے ہاتھ میں چیز رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ ارے بھائی ہم مریں یا جیے مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو دین کا مسئلہ ہے۔ اس سے کیا تھا، نام میں نہیں لیتا، آپ میں سے بہت سے کبیدہ خاطر ہو جائیں گے، لیکن یہ کہا گیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ چیز رہا۔ جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دباؤ سے حکومت نے کیا، یہ غلط۔ میں آپ سے دلیل سے بات کہتا ہوں، یہ ظفر چودھری کو حکومت نے گرفتار کیا، ہوائی کمانڈر کو کہ نہیں؟ کب گرفتار کیا، کب نوکری سے نکالا، کب نکالا نوکری سے؟ یہ ربوہ کے اسٹیشن کے واقعے سے بہت عرصہ پہلے نکالا کہ نہیں؟ اگر وہ ہوتا تو سارے ملک پر بمباری تھا۔ یہ میں آپ سے کہتا ہوں، وہ اتنے اس قسم کا آدمی، اس کو نکالا۔ مرزائیوں کو آیا غصہ، انہوں نے فوجی سازش کی حکومت کے خلاف، حکومت نے پکڑ لی۔ آپ کو کیا لگا ان باتوں سے؟ آپ کیا جانتے ہیں حکومت کی؟ حکومت نے پکڑ لی سازش اور کورٹ مارشل ہوا۔ آج وہ اٹک کے اس قلعے میں جیل میں مرزائی چڑھ رہے۔ ٹھیک ہے بات ماشاءاللہ آپ نے ان کو سنا۔ دوسرے نمبر پر مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہے، اور انہوں نے ختم نبوت کے لیے بھی کام کیا تھا۔ تو آئیے ان کی بات سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ در حقیقت پاکستان بننے سے قبل ہمارے ذہن میں ایک خاکہ تھا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ وہ یہ تھا کہ اس وقت ہندوستان کے 13 صوبے تھے، 6 صوبوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 7 میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ تو اس طریقے سے ہمارا ایک فارمولہ، جب اجماع ہند کا فارمولہ مشہور ہے، چھپا ہوا اس زمانے کا، کہ صوبائی خود مختاری مل جائے اور صوبے مکمل خود مختار ہو۔ صرف 3 محکمے، مثلا ڈیفنس ہے یا مواصلات ہے اور فارن افیئرز، یہ جو ہے مرکز کے ساتھ ہوں اور باقی صوبے خود مختار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکزی پارلیمنٹ میں تناسب نمائندگی کی کا اس طرح ہو کہ مسلمان قوم اور ہندو یہ دونوں اکثریتی اقوام شمار ہوں گی، اور ان کا تناسب جو ہے وہ 45% پارلیمنٹ میں ہوگا، اور باقی 10% وہ دوسری اقلیتیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے خیال یہ تھا کہ ہندوستان ایک بھی رہے گا اور مرکزی پارلیمنٹ میں جو حقوق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا وہ بھی ٹل جائے گا، اور صوبوں کی خود مختاری سے باقی مسلمانوں کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اور یہ تجویزیں جو ہیں بہرحال اس وقت ذہن میں ابھرتی تھیں۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ جب شملہ کانفرنس میں وہ ایک وفد آیا تھا، لارڈ پیتھک لارنس کا، سر اسٹیفورڈ کرپس وغیرہ کا، تو ان سے جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں یہ تھا، گروپ بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی، لیکن پورے ہندوستان کو ایک رکھنے کا منصوبہ تھا اس وقت۔ اس کو مسلم لیگ نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور کانگریس نے بھی تسلیم کر لیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارا بھی ایک فارمولہ تھا اس وقت۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ سے غافل تھے، یا ہندو کے مظالم یا ان کی زیادتیاں جو ہو رہی تھی اس سے ہم
مطمئن تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم بھی اس کا خیال کر رہے تھے، لیکن ہمارا ذہن ریکھا کا اور تھا جی۔ اس کے بعد جب پاکستان کے لیے مسلمانوں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا اور پاکستان بن گیا، تو پاکستان بن جانے کے بعد ایک قطعی فیصلہ تھا مسلمانوں کا، اور جیسے کہ جمہوری اصول یہ ہیں کہ میجارٹی کا فیصلہ جو ہے وہ لازماً تسلیم کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے فیصلہ تسلیم کیا، اور پاکستان بن جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری جماعت نے اعلان کیا کہ اب ہم اس کے بعد پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، اور پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی و بقا کے لیے، اس کے نظریے کے لیے ہم جان توڑ کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے ان کو سنا، ان کا انتقال 1980 میں ہوا تھا۔ تیسرے نمبر پر شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 2003 میں ہوا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسمبلی میں ختم نبوت کا قرارداد پیش کیا تھا۔ تو آئیے ان سے سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجب لهم ورأوا العذاب لأنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين ويوم يناديهم فيقول ماذا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين ويوم يناديهم فيقول ماذا أعددتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ما إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ما إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ماشاءاللہ آپ نے ان کو سنا۔ چوتھے نمبر پر ہیں مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ۔ یہ ان کا انتقال 1977 میں ہوا ہے، اور یہ بانی ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ کے، جو کراچی میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو آئیے ان سے سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وعلماء أمته وصالح عباده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر قرآن کریم کی آیت کے سامنے پڑھا ہے آپ سامنے، جس میں نماز کی حاکمیت اور نماز کی سب سے بڑی تحقیق اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ بیان کیا گیا۔ نماز بالحقیقت اس امت پر اور تمام کائنات مخلوقات پر اتنا بڑا احسان ہے۔ اس دنیا کو جو اللہ نے جو روحانیت عطا فرمائی ہے، توحید اور ایمان کے بعد جو بڑا نعمت ہے وہ نماز۔ یہ نماز سخت جب ذکر ہو کہ دربار کی حاضری ہے، خاکسارہ نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ جو ہے کہ
میں آنے کا، ماجرا سنانے کا، گفتگو کرنے کا ایک موقع عطا فرمائے. اس لیے نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت اتنی عجیب ہے، اور اس کے اوپر جو تفصیلات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. تعالیٰ جل ذکر اس آیت میں اعلان فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بلا شبہ. یہ حقیقت واضح ہے کہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسی عجیب عبادت ہے کہ تنہی عن الفحشاء کہ وہ انسان کو دنیا کا بے حیائی سے روکتی ہے، والمنکر اور دین کے اندر جو منکرات ہیں، جو غلط باتیں ہیں، اس سوا کی نماز روکتی. ماشاءاللہ آپ یہ سن رہے تھے. اس کے بعد مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، ان کا انتقال 1998 میں ہوا ہے، اور یہ استاذ تھے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، اور یہ بہت بڑے بزرگ انسان تھے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں. آئیے ان سے سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے نبی پر حملہ کرنے کا. آگے بڑھا، نبی کا رخ کفار کی طرف ہے. وہ اپنا گھوڑا، اپنا خچر آگے بڑھانا چاہتے ہیں دشمنوں کی طرف، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کے لگام تھامے ہوئے روکتے ہیں. بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ہٹنا چاہیں، دور ہو جائیں ایسے موقع پر، مگر صداقت پوری طرح جلوگر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ جل جلالہ کی حفاظت پر پورا اعتماد تھا، اور اپنے خچر کو کفار کی فوجوں کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کچھ مخفی رکھے، ایسے موقع پر اصل دشمن تو کفار کا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ خود بآواز بلند کہتے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ماشاءاللہ آپ یہ سن رہے تھے. اس کے بعد مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، جو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم تھے، اور یہ دارالعلوم کراچی کے بانی ہے. آئیے ان سے سنتے ہیں، اور ان کا انتقال 6 اکتوبر 1976 کو ہوا ہے. آئیے ان سے سنتے ہیں اور پھر بات کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. تحریک پاکستان شروع ہوئی اور اتفاق سے دارالعلوم دیوبند میں سیاسی نظریات ٹکرائے. بعض حضرات کانگریسی سیاست کے حامی تھے. میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چند بزرگ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع میں، ان کی مائیت میں، مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے. اور یہ دو سیاستیں جب دارالعلوم میں ٹکرائیں تو انجام کار اسی وجہ سے ہم نے دارالعلوم کو چھوڑنا پسند کیا. دارالعلوم سے مستعفی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کے مسائل کے لیے لگ گئے، اور ہندوستان کے مدراس سے لے کر کراچی تک مسلسل دورے کیے. مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوتے رہے. آخر میں ریفرنڈم میں، سرحد کے ریفرنڈم میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں اس کے 6 ضلعوں کا تفصیلی دورہ کیا، اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کی تاریخ ہی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے. میں اس وقت دیوبند رہ گیا، اور بستر میرا اسی وقت سے بندھا رہا
اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں، مگر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے، ان کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو گیا۔ 8 مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ، آپ یہ سن رہے تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے جو دنیا سے تقریباً 25 سے 30 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو آج کا مجلس کیسا لگا؟ اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔